رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سیدہ ام المؤمنین محدثہ فقیہہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان کو اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح بیان فرمایا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کی، اے پیارے، میری زندگی کی 3 خواہشات ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا خواہشات ہیں اے ابو بکر؟ تو فرمانے لگے، پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی مال میرا ہو اور آپ کا اشارہ ابرو ہو، میں اپنے سارے مال کو آپ کے اشارے پر قربان کر دوں۔ دوسری خواہش، اے اللہ کے نبی آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا ہوا تھکوں ہی نہ۔ اور تیسری خواہش، بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو۔ اب الفاظ ابو بکر کے ہیں، سن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور پورے میرا رب فرما رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں، تمام صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر آئیں، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ تمام اپنا اپنا حصہ لے کر آئے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے گھر کا آدھا سامان لا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں مبارکہ میں رکھا۔ میں نے سوچا آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں نے ابو بکر تجھے سبقت نہیں لینے دینی۔ اتنی بات سوچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادھر سے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے۔ سارا مال لا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں رکھا۔ آقا پوچھتے، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے، گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا، سارے کا سارا، ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سارا سامان لا کر محبوب آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ جناب فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو بکر، تیری شان، تیرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی خواہش جو تھی جناب ابو بکر صدیق کی، وہ رب العالمین نے اس انداز میں پوری فرمائی۔ دوسری خواہش، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا، غار کے اندر تشریف لے گئے۔ اب تنہائیاں مل گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، جتنا چاہتے ہو میرے محبوب کا دیدار کر لو۔ تیسری خواہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، جب آپ کی اور میری شادی نہیں ہوئی تھی، جناب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم ایک ریشمی کپڑے کے اندر کسی عورت کی تصویر مجھے دکھایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اے محبوب، یہ بیوی آپ کی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ، میں نے غور سے دیکھا ہے، وہ تیری تصویر تھی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے وہ تصویر بھیجی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں، ام المؤمنین ہیں، فقیہہ امت ہیں، محدثہ ہیں، معلمہ ہیں، مدرسہ ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 احادیث کی راویہ ہیں، اور امت میں کوئی بھی عورت نبی سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی فقیہہ، معلمہ اور حدیث کا علم رکھنے والی موجود نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد اکثر صحابہ ماں جی عائشہ صدیقہ سے مسئلہ لے کر آتے، ماں جی اس مسئلے میں ہماری آپ رہنمائی فرما دیجئے، اور پھر ماں عائشہ صدیقہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں رہنمائی فرمایا کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے وہ مقامات عطا فرمائے ہیں، وہ شان عطا فرمائی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کسی بیوی کے حصے میں نہیں آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ماں عائشہ کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی کمواری عورت سے شادی نہیں کی۔ کمواری عورت سے جو شادی کی وہ امی عائشہ صدیقہ کے ساتھ کی، اور یہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخاری میں موجود ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد 9 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی؟ تو میرے بھائی اس میں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بندہ اعتراض کرنے والا ہے وہ اپنے علاقے کے ماحول کے مطابق دیکھتا ہے کہ اس عمر کی بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے بلوغت کو شرط رکھا ہے، عمر کو شرط نہیں رکھا شادی کے لیے۔ اور تیسری بات، یہ بلوغت شرط نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا 18، 19، 20، 30 سال کے اندر ہی بالغ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ تو دیگر حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی آپ کے بچے کے اندر شہوت کے جذبات جو ہیں وہ ابھر سکتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ بچہ دانا ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض کر دی ہے۔ تیسری چوتھی بات یہ ہے، علاقے میں فرق ہوتا ہے۔ علاقے کی جو تاثیر ہوتی ہے، گرم ہوا اور اس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ عرب کا ماحول چونکہ گرم تھا، وہاں کی خوراکیں جو تھی وہ گرم تھیں، اور آج بھی ایسا ماحول ہے، اس لیے بچوں کا جلدی بالغ ہو جانا یہ بعید نہیں ہے۔ لہذا فضول قسم کے اعتراضات کرنا اسلام کے اندر، اور دوسری بات ہے نبیوں کے خاصے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے بھائی؟ بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے، جبریل میرے بستر کے اوپر وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور لوگ بھی اس چیز کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہوں گے، نبی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملاقاتیں اور تحفے تحائف لے کر اسی دن لوگ آیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز دیا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری لمحات میں تھے، میرا اور نبی کا لب بھی اللہ نے جمع فرما دیا۔ میرا بھائی مسواک لے کر ہمارے گھر میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ چبا کر نرم کر کے مجھے دو، میں نے چبا کر نرم کر کے دی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بغیر دھوئے اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ یہ فضیلت ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، اس دن باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، اور گود بھی میری تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں جی کو عزت عطا فرمائی۔ اور اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے کبھی عائش کہہ کر بلاتے، کبھی حمیرہ کہہ کر بلاتے۔ اور کون ماں عائشہ صدیقہ، آج تم بکواس کرتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو، طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سہارا علمی طور پر جس شخصیت نے دیا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ کے رسول مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا باپ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ماں عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں، خود بھی نبی کی صحابیہ، بھائی بھی نبی کے صحابی، والد بھی نبی کے صحابی، ماں بھی نبی کی صحابیہ، دادا بھی نبی کا صحابی، دادی بھی نبی کی صحابیہ، آگے ساری آل اولاد نبی کے صحابی ہیں، اور یہ اعزاز بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ کون؟ ماں عائشہ صدیقہ۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم عائشہ کے ساتھ ریس نہ کیا کرو، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے، اس کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ آقا فرماتے اللہ میں نے انصاف کیا تمام بیویوں کے ساتھ، میں نے کبھی بے انصافی نہیں کی، لیکن دل کا جھکاؤ اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے، یہ میرا دل کا جھکاؤ عائشہ کی طرف ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب آخری دن تھے، بیمار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اب عائشہ صدیقہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہے۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کتنا پیار ہے، اماں جی فرماتی ہیں کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، کبھی میں جیت جاتی، کبھی آقا علیہ السلام جیت جاتے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں جب میں پانی پیتی کھانے کے دوران، جہاں میں منہ لگا کر لب رکھ کر پانی پیتی، وہیں منہ لگا کر لب رکھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے۔ اگر گوشت پکاتی کھاتی، ہڈی کو جہاں سے میں چوستی، پیارے پیغمبر وہ ہڈی پکڑ کے وہاں سے چوسا کرتے تھے۔ اس طرح محبت کا انداز اور پیار کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں، امت کو تیمم جو ملا یہ بھی ماں جی عائشہ صدیقہ کے صدقے سے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے۔ اماں جی فرماتی نبی علیہ السلام کے ساتھ میں سفر پر جا رہی تھی، میرا ہار گم ہو گیا، صحابہ وہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہار ڈھونڈوا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ماں جی کو ڈانٹا، کہنے لگے تمہاری وجہ سے نماز لیٹ ہو رہی ہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ جب اتنی بات کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے فرمایا جب پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں عظیم الشان، وہ ہستی، وہ عظیم ہستی۔ ماں جی فرماتی ہیں ایک دفعہ پھر سفر پر جا رہی تھی، ہار گم گیا، ہار ڈھونڈنے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چل پڑا، نبی علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا، اور اس قدر عظیم ہستی ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ماں جی کے پاس 70,000 درم میں نے دیکھے ہیں، 70,000 درم، 70,000 درم میں نے ماں جی کے پاس دیکھے، اور اس دور کا دینار سونے کا ہوتا تھا، درم چاندی کا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ماں جی عائشہ کے کپڑے کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود اپنے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا، سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جناب عبداللہ بن زبیر انہوں نے ماں جی کو 1,50,000 درم بھیجے ویسے تحفے کے طور پر، تو ماں جی نے روزہ رکھا ہوا تھا، ماں جی روزے کی حالت میں وہ تقسیم کرتی رہیں، رات کو افطاری کا وقت آیا تو سوکھی روٹی کے ساتھ افطاری کر رہی ہیں۔ دوسری خادمہ نے بتلایا کہ آپ 1 درم بھی رکھ لیتی، گوشت لے آتی، سالن بن جاتا، افطاری کر لیتی۔ ماں جی کہتی ہیں اگر تم پہلے یاد کروا دیتی تو شاید میں ایسا کر لیتی۔ 2 کھجوریں تھیں، ایک مانگنے والی آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، ماں جی نے وہ دونوں اٹھا کر دے دی۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، مختصر کر رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی میرا ہار گم ہو گیا، گھر میں کئی دن تک ہمارے چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے وزن اتنا نہیں تھا۔ جس ڈولی کے اندر یا جو ماں جی کے لیے وہ گچاوا بنا ہوا تھا اس کے اندر میں بیٹھ کر آئی تھی، صحابہ نے جب اٹھا کر سواری کے اوپر رکھا تو ان کو پتہ نہ چل سکا کہ اس میں موجود ہوں یا نہیں، اتنا وزن کم تھا۔ بہرحال قافلہ چل پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے قافلے والوں کا گرا ہوا سامان اٹھا کر قافلے تک پہنچانا۔
ماں جی کہنے لگی میں جہاں بیٹھی تھی مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ وہ صحابی آئے، انہوں نے دور سے مجھے دیکھا، چونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ ماں جی فرماتی ہیں انہوں نے اونچی ساری کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میری اس سے کوئی بات بھی نہیں۔ جب ہم واپس آئے، قافلے کے ساتھ ملے، قافلہ مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھا کر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ اللہ اکبر، پورا 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، صحابہ بھی پریشان رہے، ابوبکر صدیق بھی پریشان رہے، اور کتنے دن تک تو ماں جی عائشہ کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اتفاقاً سفر سے واپسی پر آئیں اور بخار ہو گیا، گھر میں بیمار پڑ گئیں۔ ایک دن ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر دور جاتے تھے لوگ کھیتوں کے اندر۔ ام مستہ بھی ابو بکر صدیق کا قریبی رشتہ دار تھا، نبی علیہ السلام کا صحابی تھا۔ بہرحال منافقوں کی باتوں میں آ گئے تو ام مستہ کو ٹھیڈا لگا، ٹھوکر لگی، ام مستہ گرنے لگی اور کہنے لگی اللہ مستہ کو برباد کر دے۔ اماں جی فرماتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو ایسے کہہ رہی؟ کہنے لگی بولی عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تجھے اس کے اندر مستہ بھی شامل ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی واپس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتنی محبت کرتے تھے، جب پتہ چلا بات کا آ کر صرف اتنی بات پوچھتے تھے بیمار کا کیا حال ہے، چلے جاتے۔ اماں جی نے بدلا ہوا رویہ دیکھا، کہنے لگیں اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے والد ابو بکر صدیق کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی جاؤ۔ چلے گئے، جا کر حضرت ابوبکر صدیق کو رو کر بات بتلائی، ماں کو گلے میں رو کر بات بتلائی۔ کہنے لگے بیٹی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم تیرے اور تیرے خامد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بول نہیں سکتے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی غیب جانتے ہوتے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہے، ایسے نہیں۔ اس کا یہ ثابت ہوئی بات کہ نبی بھی غیب اللہ ہی جانتا ہے بس۔ بہرحال بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایک کر کے سب سے پتہ کرنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر آپ ہی مجھے کچھ مشورہ دیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بیٹی میری ہے، بیوی آپ کی ہے، میں آپ کے اس معاملے میں نہیں بولوں گا۔ دوسرے صحابہ سے پوچھا، حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر کی لونڈی سے پوچھ لیتے ہیں۔ گھر کی لونڈی سے پتہ کیا، کہنے لگی عائشہ کی عمر کم ہے، بچی ہے، آٹا گوندتی ہے، بغیر ڈھکنے کے رکھ دیتی ہے، بکری آ کر منہ مار جاتی ہے۔ اتنی غلطی تو اللہ کے رسول عائشہ سے ہو سکتی ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن جو ہے وہ پاک ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو کون سا بیویوں کی کمی ہے، آپ کوئی اور کر لیں۔ جب بات آئی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بتائیے آپ نے نکاح سیدہ ماں عائشہ سے اپنی مرضی سے کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میری مرضی سے کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ ابو بکر کی مرضی سے کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کس کی مرضی سے کیا؟ کہنے لگے میں نے نکاح اللہ رب العالمین کی مرضی سے کیا ہے۔ کہنے لگے پھر خوش ہو جائیے، جو رب اپنے نبی کے بدن پر گندی مکھی کو گوارا نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بستر پر ایسی عورت کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اتنی بات ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے۔ چارپائی پر بیٹھے ہیں یا جو بھی وہاں پر موجود تھا اس کے اوپر بیٹھے ہیں، تو ابو آقا فرماتے ہیں عائشہ ایک بات ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ ماں جی کہنے لگی میں رو رہی تھی، میرے آنسو خشک ہو گئے اتنی بات سن کر۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بھی یہ بات کہہ دی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کا انداز پتہ کیا تھا؟ اماں جی عائشہ صدیقہ کو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اس قدر پیار محبت کی باتیں، یہ بھی وقت آنا تھا، بہرحال وہ غلط فہمی تھی۔ اماں عائشہ فرماتی میں نے اپنے رب کے ساتھ رابطہ کیا، تعلق کو جوڑا۔ میں نے رب سے کہا یا اللہ نہ تو میرا گواہ ہے نہ مجھ پر کوئی اعتماد کرنے والا ہے، تو ہی کوئی بات کر۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام پر وحی کی کیفیت تعریف ہوئی۔ کہتی ہیں میں سوچتی تھی شاید اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کو خواب کے ذریعے کوئی اشارہ دے دے میرے بارے میں، لیکن میں اللہ کی عظمت پر قربان جاؤں،
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر قربان جاؤں، اللہ رب العالمین نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں پورا قرآن کا ایک رکوع اور 10 آیات نازل فرما کر پاکیزگی کی گواہی دے دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پیارے، جب آپ کو ان باتوں کا پتہ چلا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو بہتان ہی بہتان ہے، الزام ہی الزام۔ اما عائشہ کی والدہ کہتی ہیں عائشہ کھڑی ہو جا، اللہ کے پیارے نبی کا شکریہ ادا کرو، اور ماں جی کا عقیدہ دیکھیے، تربیت کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ ماں جی فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی میں اپنا قرآن نازل کر دیا ہے۔ قیامت آئے گی، قرآن جہاں ہر چیز کی گواہی دے گا، وہاں وہ 10 آیات ماں عائشہ کی عظمت کا پھریرا لہرا رہے ہیں۔ اور پیار محبت کتنا، لوگ تو اختلافی بات کرتے ہیں نا صحابہ اور اہل بیت کی۔ ایک دن ماں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، دونوں ماں بیٹی آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ماں جی ایک بات تو بتائیے۔ کہنے لگی کیا؟ کہا آپ یہ بتلائیے میری عظمت قیامت والے دن میری عظمت زیادہ ہے کہ آپ کی زیادہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ صحابہ کی آپس میں مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ مقابلہ بازی نہیں ہے، پیار محبت کی بات۔ کہنے لگے میری عظمت زیادہ ہے کہ آپ کی زیادہ ہے؟ میں اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ تو ماں عائشہ مسکرا پڑی، اور فقیہ امت ایسے نہیں کہا، فقیہ کائنات ایسے نہیں کہا۔ ماں عائشہ مسکرا پڑی، کہنے لگی بیٹی قیامت کا دن ہوگا، تمہارے بابا نے فرمایا ہے نیک میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ پوری کائنات کے امام کے ہاتھ میں ہوگا۔ خود ہی اندازہ لگا لو عظمت کس کی زیادہ ہوگی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان، بہت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان صحابہ، دشمنان امہات المومنین کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خاص نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل ہونے کی التجا کی۔ ایک ام سلمہ آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں بھی، آپ نے فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو۔ اور اس آیت کے پیچھے کی آیات، آگے کی آیات دونوں کو پڑھیں، ملائیں، پتہ چلے گا پیچھے کن سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین۔ پیچھے ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں سے مخاطب ہیں۔ آگے یہ آیت خاص نبی کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اہل بیت اصل میں ہوتی ہی وہ ہیں جو نبی کی گھر والی ہوں یا کسی کے بھی گھر والی۔ قرآن میں اس کے دیگر دلائل ہیں، حدیث کے اندر۔ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ بھی بہتر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام فوج شدگان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔